آج میں جو حاضر خدمت ہوا ہوں کہ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. چھوٹے سے میرے 5-6 سوالات ہیں. اقبال بھائی چائے وقت نہیں پیئیں گے؟ ضرور پیئیں گے بھائی. چائے بھی پیتے رہیں گے, یہ گفتگو بھی ہوتی رہے گی تاکہ دونوں بیک وقت ایک وقت میں کام ہو جائے. پہلا میرا سوال جو آپ سے ہے کہ آپ کا نام گوہر شاہی آپ کے والد نے تجویز کیا تھا یا آپ کا خود رکھا ہوا ہے؟ ہمارے بزرگ تھے جی, 5ویں پشت ہے, گوہر علی شاہ نام تھا. گوہر علی شاہ جی. انہیں کی وجہ سے گوہر شاہی ہمارا خاندان کہلاتا ہے. اچھا, یہ خاندانی آپ کا نام ہے جی. گوہر شاہی جو ہے آپ کا یہ خاندانی نام ہے. اچھا اچھا, گوہر شاہ کی اولاد ہے. اچھا اچھا. دوسرا جو میرا سوال ہے تھوڑا سا اس سے ہٹ کے ہے کہ اس وقت آپ کا دنیا میں کیا مقام ہے؟ یہ تو مجھے پتہ نہیں, یہ تو دنیا جانتی ہے یا نہیں, اللہ جانتا ہے. آپ کی طرف سے یعنی آپ اس وقت اپنے آپ کو کس اسٹیج پہ محسوس کرتے ہیں؟ آپ کی زبان سے مجھے سننا چاہیے کہ کیا اسٹیج آپ محسوس کرتے ہیں؟ نہیں, مخلوق کے خادم ہے اور اللہ کے حکم کی بجاوری کر رہے ہیں بس. باقی ہم کو نہیں پتا کیا اسٹیج ہے, کیا ہے. ہم جس طرح آپ کو نہیں, اب کہہ رہے تھے مجھے نہیں پتا کون سبحان اللہ. ویسے سوال آپ کا جواب اچھا ہے, مگر بہرحال اس لیے کہ جب آدمی دنیا میں 3 قسم کے انسان پائے جاتے ہیں جو میرے خیال میں آپ نے مجھ سے زیادہ پڑھا ہوگا. میرا مقصد سمجھ میں آپ کا جی, بعض لوگ ہیں جن کو اپنے آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے ہم کیا ہیں جی, لیکن وہ ایک کام کرتے رہتے ہیں, پھر دنیا اندازہ لگاتی ہے یہ کیا ہے. بعض لوگ ہیں وہ کچھ کرتے ہیں, بہت کچھ ہیں, اچھی طریقے سے دوسرے لوگ چلتے ہیں, لیکن لوگ اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کی چال کیا ہے. نہیں وہ صحیح, مگر یہ کہ جو ڈویژن ہے صوفیانہ طریقت کو یا جو فلاسفر تھے انہی نے ڈویژن کیا 3 قسم کے انسان کو. ایک کامل ہوتا ہے اور جس کو وہ چاہے کامل بنا دیتا ہے. صحیح ہے. ایک خود کامل ہوتا ہے لیکن کسی کو کامل نہیں کر سکتا. ایک مجھ جیسا ہوتا ہے کہ نہ کامل ہے نہ مخلوق ہے, اس کے بس میرا کوئی مقام ہی نہیں. تو آپ ان 2 مقاموں میں سے کس مقام پہ اس وقت ہیں کہ اگر خداوند کریم نے آپ کو یہ طاقت دی کہ مجھ جیسے کندہ ناتراج کو آپ کچھ سے کچھ ایک نظر دیکھنے کے بعد بنا سکتے ہیں؟ آپ میں یہ ایک فیلنگ محسوس ہوتی ہے کہ اگر آپ ہم نے جو اندازہ لگایا ہے نا جی, اتنی اندازہ لگایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم پہ بہت ہی مہربان ہے. سبحان اللہ. اور کیوں مہربان ہے, ہم نے اس کی خاطر گھر بار بیوی بچے کاروبار چھوڑ کے جنگلوں میں رہے, روتے رہے, اللہ کرتے رہے, عبادت کرتے رہے. شاید یہ وجہ. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس نے ہم سے باتیں بھی کرنی, ہم نے اس کو بھی دیکھا ہے, اس نے ہم کو بھی دیکھا ہے. اس سے آگے ہم کو پتہ نہیں اور منزل کیا ہوتی ہے. میرے خیال میں آپ اس منزل پہ ماشاءاللہ سے پہنچ گئے ہیں کہ اگر آپ جب اتنا اللہ سے جو قرب جس کو محسوس ہو جائے, اور منزل کیا ہوتی ہے؟ اور کوئی منزل ہے جی, یہی منزل کافی ہے. یہی منزل, اس سے آگے تو منزل ہو بھی نہیں سکتی. آپ تو اس منزل پہ ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہنچا دیا. آپ کی کون سی ادا اس کو پسند آئی یہ تو خیر وہی جانتا ہے. دنیا میں کوئی شخص اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا. تیسرا سوال جو ہے کہ شریعت طریقت میں آپ کس پہ عمل کرتے ہیں؟ شروع میں جو ہم نے پایا نا جی, طریقت تو بعد میں ہم نے سیکھی نا. جی, شروع میں ہم نے شریعت نماز روزہ سب کچھ کرتے رہے. پھر کچھ عرصے بعد ہم کو قلبی ذکر ملے, اس کو طریقت بولتے ہیں. ساتھ اس کو بھی چلایا نا, شریعت کو بھی تو طریقت کو بھی. پھر کچھ عرصے بعد یہ اکٹھے شریعت طریقت چلتے رہے. کچھ عرصے بعد جب ہماری اللہ سے باتیں چیتیں ہونا شروع ہو گئی نا, اس وقت ہم نے پھر نہ شریعت کو فوقیت دی نہ طریقت کو فوقیت دی. ہم نے یہی کہا کہ بعض وسات اللہ دے بہو یہ دنیا کی جھوٹی بازی ہو, کہ بغیر اللہ کے دیدار کے سب کچھ جھوٹ ہے. کیونکہ اس میں فتنہ ہے نا, فرقہ ہے نا, اس میں کوئی فرقہ نہیں, کوئی فتنہ نہیں ہے. اور ہم یہی سوچے. رات سوال ہم نے اپنے روح کو اس مقابل کر لیا تھا جنگلوں میں
کہ وہ یہاں سے نکلتی اور حضور پاک کے پیچھے جا کے نماز میں پڑھتی. یہ طریقت ہے. اور شریعت بھی یہ ہے اور طریقت بھی ہے. اصلی شریعت یہ ہے کہ تمہاری روح حضور پاک کے پیچھے نماز پڑھے, اور طریقت یہ ہے کہ روح نکل کے اللہ کا دیدار کرے. ہم اس کو فوقیت دیتے ہیں. ماشاء اللہ سے آپ بذات خود کس کے مرید ہوئے؟ میں جو مرید ہوا نا جی گدی نشید میں ہوا تھا, لیکن مجھے ان سے فیض نہیں تھا. میں نے ان کی مریدی ختم کر دی تھی. تو پھر درباروں میں چکر لگاتا رہا کہ کہیں سے مجھے فیض حاصل ہے, لیکن کہیں سے فیض حاصل نہیں ہوا. میں یہ چاہتا تھا کہ میرا قلب, لوگ کہتے ہیں ابتدا قلب سے ہوتی ہے, تو کوئی ایسا آدمی ملے جو میرے قلب کو اللہ میں لگا دے. نہ ایسا کوئی پیر ملا, نہ دربار سے فائدہ ہوا. کہ میں مایوس ہو گیا. بہت بہت شکریہ. مایوس ہو گئے. جی لوگ ویسے ہی کہتے ہیں کہ درباروں میں فیض ہوتا ہے. صحیح, ہم تو سچے طالب میں سچی طلب سے گئے ہیں, ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا. پھر پیروں کی بیزار ہو گئے کہ یہ گدی نشین سے زیادہ ان کے والد وغیرہ بڑے ہوں گے, ولی یہ تو کچھ نہیں ہے نا. پھر ہم نے یہی سوچا تھا کہ یا تو اس دنیا میں کوئی ہے نہیں کامل, اگر ہے تو ہماری اس تک پہنچ نہیں ہے. اگر پہنچ رہی ہے تو پھر ہمارا گھومنا پھرنا بیکار ہی ہے. جانوروں کی طرح وہ بھی جنگلوں میں گھومتے ہی پھرتے ہیں. تو پھر ہم نے کاروبار کیا, بیوی شادی کری. تو ایک دن رات کو سو رہے تھے, اس طرف دھیان ہی ختم ہو چکا تھا. سو رہے تھے, اچانک کمرہ جو ہے نا منور ہوا ہے, جس طرح لائٹ ہوتی ہے گاڑی کی لائٹ کمرے میں آئی. اس میں ایک چہرہ نمودار ہوا. پھر ہم نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں بری امام. پھر آپ کے آنے کا مقصد, اٹھ اب وقت آ چکا ہے. میں کہا میں اس سے پہلے بھی کچھ ڈھونڈتا رہا, نہیں ملا کہ تیرا وقت اب تھا. اس وقت تیرا وقت ہی نہیں تھا. اب آج بات تو نے نیچے سونا ہے, نماز باقاعدہ پڑھنی ہے, دوسری روزانہ دلانا ہے. تو پھر جیسا پھر عمل کرتا رہا. اس کے بعد سلسلہ جاری ہوا. پھر کوئی 1 سال شہر میں رہا, اس کے بعد ذہن ادھر ہو گیا تھا. پھر حکم ہوا جنگلوں میں چلا جائے. پھر جنگلوں میں چلا گیا, کئی درباروں سے ہوتا ہوا جنگلوں میں چلا گیا. وہاں پھر حضور پاک ایک دن آئے اور انہوں نے دستے بیعت کیا. جب انہوں نے دستے بیعت کیا پھر مجھے کہیں حاجت نہیں ہوئی کہ میں کہیں جا کے دنیا میں دوبارہ جا کے کسی سے بیعت ہو جاؤں, کیونکہ ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ وہ حیات النبی, جو ان کے زمانے میں فیض ہے ان کے زمانے کے بعد بھی فیض ہے. اور ہم کو ان کے زمانے کے بعد وہ فیض حاصل ہوا. جب ان کے زمانے کے بعد ہم کو یہ فیض حاصل ہوا ہے کہ لوگوں کو قلبوں کو زندہ کر دیتے ہیں, تو ہمیں کسی سے بیعت ہونے کی کیا ہے. یہ اویسی بیعت کہلاتی ہے. 70% لوگ اس کو نہیں مانتے, لیکن 30% اس کو مانتے ہیں. ایک اور اس کے علاوہ سوال ہے میرا کہ جہاد کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ جس جہاد کا ذکر ہے نا, وہ آج کو جہاد ہوتا نہیں ہے نا. جہاد کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں. صحیح. اب کشمیر میں اللہ کی راہ میں نہیں مارتے ہیں, وہ تو اس ٹکڑے کے لیے مارے ہیں نا. افغانستان میں وہ اللہ کے لیے نہیں مارے ہیں نا, وہ تو فرقہ واریت ہے, ملکی اختلاف ہے. یہ جہاد نہیں ہے. جہاد ہوا ہے جو فی سبیل اللہ, صرف اللہ کے لیے, صرف اللہ. ابھی ہماری گورنمنٹ بھی لڑتی ہے, فوج جا کے لڑتی ہے, کوئی جہاد تو نہیں ہے نا. یہ تنخواہ لیتے ہیں, تنخواہ لیتے ہیں کہ وہ کہتے جوز جانا پڑتا, کھایا مال جو کھایا. نہیں, آج کل یہ مسئلہ جو ہے وہ ادیبوں کے اور شاعروں کے ذہن پہ یہ سوار ہے کہ جہاد کیا چاہیے. کیونکہ جہاد کی جو ڈسکرپشن جیسے جاہل آدمی کے پاس ہے کہ خداوند کریم نے جو وعدہ کیا ہے کہ شہید کبھی مرتا نہیں, تو اس کی ڈسکرپشن جو ہمیں بتائی گئی اس میں امام راضی بھی تھے اور نہج البلاغہ بھی اور وغیرہ وغیرہ کتابوں سے. اور ماڈرن زمانے کے جو مفکرین ہیں انہوں نے بھی پوری دنیا کو 4 چیزوں میں بانٹ دیا.